بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج سے تقریباً 800 سال پہلے جب پورے ترکی پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ریاست سلجوق آباد تھی، اس وقت اس ریاست کے ساتھ ساتھ کئی ایک چھوٹے قبائل بھی رہا کرتے تھے، اور یہ قبائل سلجوق ریاست کے زیر نگین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سلطان علاء الدین اس وقت حلب میں بادشاہت کا نظام چلا رہے تھے۔ مسلمان اپنے پورے عروج میں جی رہے تھے۔ ترکی میں ان دنوں چھوٹے چھوٹے مسلم قبائل بھی رہا کرتے تھے۔ ان قبائل میں سے ایک قبیلہ جس کا نام کائی تھا، وہ بھی رہا کرتا تھا۔ یہ قبیلہ تقریباً 2000 افراد پر مشتمل تھا۔ اس قبیلے کا سردار سلیمان شاہ بہت غریب پرور اور رحم دل تھا۔ اس کی بیوی ہائمہ خاتون بھی بڑی نرم مزاج خاتون تھی۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے ارطغرل رکھا۔ دوستو، یہ وہ بچہ تھا جس نے بعد میں پوری اسلامی سلطنت کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ مسلمان جو کبھی صلیبیوں کی نت نئی سازشوں کا سامنا کرتے کرتے تنگ آ چکے تھے، اللہ رب العزت نے ان میں ایک مرد مجاہد کو پیدا فرمایا اور اس کے ذریعے ایک تاریخ رقم کر دی۔ دوستو، دوسری طرف صلیبی مسلمانوں کی خلافت اور بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے ہر روز ایک نیا پلان تیار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حلب، قاہرہ، بغداد اور نہ جانے کتنی ہی مسلمان ریاستوں کے اندر بغاوت شروع کر دی۔ دوسری طرف غازی ارطغرل جوان ہو رہا تھا اور بہت بہادر، جنگجو اور نڈر شخص بن چکا تھا۔ اس کی بہادری کو دیکھ کر پورا قبیلہ اس پر رشک کیا کرتا تھا۔ صلیبیوں نے جب مسلمان حکومتوں کا تختہ الٹنے کی پوری سازش کی تو ان کے سامنے یہی کائی قبیلہ آ گیا، اور ان کا بہادر جوان غازی ارطغرل جو ان صلیبیوں کی کمر توڑنے میں پیش تھا، صلیبیوں کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ سلیمان شاہ نے حلب کے امیر سلطان علاء الدین کے نام ایک خط بھیجا جس کو لے جانے کی ذمہ داری غازی ارطغرل کی تھی۔ راستے میں ان کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان نوجوان بہادروں کو اللہ تعالیٰ کی معیت بھی حاصل رہی۔ اس سفر میں غازی ارطغرل کی ملاقات شیخ محی الدین ابن العربی سے ہوئی، جن سے وہ گاہے بگاہے رہنمائی حاصل کرتا۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے غازی ارطغرل کو صلیبیوں کی سازشوں کے بارے میں بتایا۔ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد ختم ہو جائے اور مسلمان ذلیل و رسوا ہو کر اس ملک سے کہیں دور چلے جائیں اور پورے ملک میں انہی کا تسلط اور دبدبہ قائم ہو جائے۔ غازی ارطغرل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تدبیر کی جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے قائی قبیلے کے نوجوانوں کو اچھی طرح دشمن کا مقابلہ کرنا سکھایا اور لڑاکے جنگجو نوجوان پیدا کیے، اور حلب کے امیر کو یہ کہا کہ ہم آپ سے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے قبیلے کے آباد ہونے کے لیے چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری زمینیں بنجر ہو چکی ہیں۔ بدلے میں ہم آپ کو بہادر جنگجو سپاہی دیں گے جو آپ کے وطن کی حفاظت کریں گے۔ سلطان علاء الدین مان گئے اور انہوں نے ان کو وہ جگہ دے دی جو صلیبیوں اور مسلمان ریاستوں کے قریب تر تھی۔ صلیبی ڈر گئے کہ مسلمان اکٹھے نہ ہو جائیں۔ اپنی بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کا اتحاد ختم کرنے میں ناکام رہی۔ ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف بہادر بلکہ جانباز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی حکمت عملی بھی کرنا جانتے تھے۔ انہوں نے سلجوق ریاستوں سے مل کر صلیبیوں کی کمر توڑ دی، چاہے میدان جنگ ہو یا میدان سیاست۔ ہر محاذ پر ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ صلیبی آپ سے بہت تنگ آ چکے تھے، لیکن جس مسلمان کو اللہ کی مدد مل جائے اس کے سامنے سمندر بھی ایک تالاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ غازی ارطغرل مسلمانوں میں اتحاد کی سب سے بڑی وجہ بن گئے، کیونکہ ان کی شادی ایک مسلم حکمران عثمان افندی کی بیٹی حلیمہ خاتون سے ہو گئی۔ اس طرح وہ بیک وقت 3-4 مسلم ریاستوں کے ساتھ جڑ گئے۔ ان کا ایک چھوٹا سا قبیلہ ساری صلیبی قوتوں پر حاوی ہو گیا۔ دوستو، صلیبی پلٹ کر ان پر وار کیا کرتے، لیکن ہر بار منہ کی کھاتے۔ ان کی اس بہادر اور شجاعت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ترکی ان کے اعزاز میں 2001 میں
ایک اعزازی سکہ بھی جاری کر چکا ہے۔ ان کے اعزاز میں کئی ایک مساجد اور مقبرے بھی تعمیر کیے گئے۔ یہ وہی ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ کر دی۔ ان کے اعزاز میں ترکی نے ایک بہت ہی اہم قدم اٹھایا جس کو پوری دنیا میں مسلمان تحسین کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ حال ہی میں ترکی نے ڈرامہ سیریل ڈیلیریس ارطغرل کے نام سے ان کی زندگی پر مبنی ڈرامہ ریلیز کیا ہے جس کو چاہنے والے دنیا بھر میں پیدا ہو گئے۔ ترکی ویسے بھی بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے، لیکن اس قدم نے ترکی کو پوری مسلم امہ کی نظر میں ایک ہیرو بنا دیا۔ اس ڈرامے سے آج کے جدید صلیبیوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ وہ صرف یہ دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں کہ اس ڈرامے کو دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے۔ دنیا میں اس وقت کا سب سے زیادہ پاپولر ڈرامہ یہی ہے جس نے اگلے پچھلے سب ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ دوستو، ہم کئی دہائیوں سے مغربی اور ہندی فلموں اور ڈراموں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ہم کو اپنے ہیروز کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں تھا کہ وہ اس قدر بہادر اور جانباز لوگ تھے۔ ہم کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ ہمارے مسلم ریاستوں کے ایک چھوٹے سے قبیلے سے مغربی دنیا کس قدر خوف میں مبتلا ہے۔ مسلمانوں کو ایک عرصے کے بعد اپنی تاریخ کو دیکھنا نصیب ہوا۔ دوستو، مغربی دنیا میں ہمارے لیے صرف نفرت اور شرانگیزی ہے۔ مسلمانوں کو پست اور ذلیل کر کے دکھایا جاتا ہے، چاہے بالی ووڈ ہو یا ہالی ووڈ۔ ان سب میں مسلمانوں کو دہشت گرد، امن مخالف، حریص اور ملک و قوم کا دشمن دکھایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اپنی تاریخ کو مسخ کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور فکشنل کہانیوں کو حقیقت بنا کر پیش کرتے ہیں، جبکہ ہمارے بزرگوں نے حقیقت میں اپنی بہادری اور شجاعت کا لوہا منوایا ہے۔ ہمیں ہر محاذ پر لڑنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کا اتحاد سب سے بڑی قوت ہے۔ جب ہم لوگ متحد ہو جائیں گے تب ساری دنیا ہمارے عروج کو دیکھے گی، ورنہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ صرف وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے نظریے اور اپنے بزرگوں کو یاد رکھتی ہیں۔ ہمارا ماضی اتنا روشن، لیکن ہمارے مستقبل پر سوالیہ نشان پڑا ہوا ہے۔ دوستو، اس ڈرامے کے ذریعے ہمیں ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک جگہ پہ متحد ہونا ہے، ایک جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا ہے، کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہے، ہر دکھ درد میں ایک دوسرے کے کام آنا ہے، اور یہی اسلام کا سب سے بڑا درس ہے۔ اسلام ہرگز دہشت گرد مذہب نہیں ہے، بلکہ امن و سلامتی اس کے بڑے اہم رکن ہیں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں، اور میرے چینل رباط ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔